تاریخی ڈرامہ سیریز الپ ارسلان کی چوتھی قسط میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں سرائے کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں الپ ارسلان اور اس کے سپاہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ امیر بزان حملہ وروں کا پتہ لگا کر ان کو جلدی بتائے گا، تو اوپر سے بازنطینی سپاہی آتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سرائے کے اندر بہت خون خرابہ ہوتا ہے اور آخرکار سلجوق کفار کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد الپ ارسلان کا سپاہی اس سے کہتا ہے کہ ہماری آمد کی خبر ان کفار کو کس نے دی؟ حالانکہ امیر بزان کے علاوہ ہمارے قیام کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ الپ ارسلان آگے سے کہتا ہے کہ یہ بات میں بھی جاننا چاہتا ہوں، تو وہ سب لوگ امیر بزان کے محل چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی الپ ارسلان امیر بزان سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ادھر قیام کی خبر بازنطینیوں کو کس نے دی، یعنی آسان الفاظ میں وہ امیر بزان پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ ہی وہ غدار ہیں جو بازنطینیوں تک خبریں پہنچاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بزان ہی وہ غدار ہے جو بازنطینیوں کو ہر چیز کی خبر دیتا ہے، اور سلیمان اور اس کے سپاہیوں پر ہونے والے حملے کے پیچھے بھی یہی تھا۔ جب الپ ارسلان بزان کے گلے پہ تلوار رکھتا ہے اور اس سے صفائی مانگتا ہے تو وہ بڑی چلاکی سے ہر چیز کا الزام اپنے ایک سپاہی پر لگا دیتا ہے اور اس کو خنجر مار کر مار ڈالتا ہے۔ پھر الپ ارسلان کہتا ہے کہ دعا کرو جیسا تم نے کہا ہے بالکل ویسا ہی ہو، ورنہ تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس کے بعد جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے، یہاں جنگی حکمت عملی کے مطابق سلیمان اور اس کے سپاہی بازنطینیوں کے علاقے کا جائزہ لینے جاتے ہیں۔ سلیمان کا چچا زاد حسن اس کو منع بھی کرتا ہے کہ یہ علاقہ بہت خطرناک ہے، ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن سلیمان اس کی بات نہیں مانتا اور وہاں چلا جاتا ہے۔ لیکن ان کو بازنطینیوں کے بچھائے جال کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس میں پھنس جاتے ہیں، یعنی اس کی سربراہی میں بہت سارے بازنطینی ان پر دعویٰ بول دیتے ہیں۔ ان کے درمیان کافی جنگ ہوتی ہے اور حسن شہید ہو جاتا ہے۔ بچے ہوئے بازنطینی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سلجوق حسن کی میت کو اپنے قبیلے لے جاتے ہیں۔ جب حسن کی موت کا اس کی بیوی کو پتہ چلتا ہے تو اس پر تو مانو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس کے بعد الپ ارسلان حسن کی موت کا بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ وہ اپنے قبیلے والوں سے کہتا ہے کہ اگر میں نے حسن کا انتقام نہ لیا تو میرے جینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد حاجی بے حسن کی موت کی خبر سلطان کو دیتا ہے، تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور فوراً جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چاغری سردار کو مکتوب بھیجتے ہیں جس میں وہ لکھواتے ہیں کہ تمام جنگجو اپنی تمام تیاریاں مکمل کریں، ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب ہمارے پاس جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ہم بازنطینیوں سے حسن اور دوسرے تمام شہیدوں کا انتقام لیں گے۔ سلطان کے حکم پر تمام جنگجو تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان ایک قاصد بازنطینی سردار کیکمنوس کی طرف بھیجتا ہے۔ اس مکتوب میں لکھا ہوتا ہے کہ تم نے جو ہمارے سپاہی شہید کیے ہیں اس کا بدلہ ہم میدان جنگ میں لیں گے۔ تو کیکمنوس بھی آگے سے کہتا ہے کہ ہم سلجوقوں سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ لیکن جنرل ڈوکاس جو کہ بادشاہ کا آدمی ہوتا ہے کیکمنوس سے سخت ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ سلجوقوں سے لڑائی اچھی نہیں ہے، اب اس کا ہمیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوسری طرف گندوری جو کہ سلطان کا مشیر ہوتا ہے وہ غدار ہے، وہ سلطان کو راستے سے ہٹا کر اور ابراہیم ینال کے ساتھ مل کر اپنی بادشاہت بنانا چاہتا ہے۔ ابراہیم ینال بھی ماضی کا غدار ہے۔ گندوری کے بار بار اصرار پر سلطان ابراہیم ینال کو معاف کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ سپاہیوں کا سپہ سالار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد میدان جنگ کا منظر دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں ہم پہلی قسط میں آپ کو بتا چکے ہیں، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اب ملتے ہیں ایسی ہی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔